قائم شدہ جو تصورات ہوتے ہیں جن کو دوبارہ سے پرکھنے کی، ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اگر دین ہے تو ان کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو اس پر غور و فکر کی، ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ پلس یہ وہ کون سا حصہ ہے جو تصورات دین پر مبنی ہوتا ہے اور ان کو بدلا جا سکتا ہے؟ دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ دین تو اللہ کے پیغمبر کی بات کا نام ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی بات یا اللہ کے پیغمبر نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے اس کے سوا کسی چیز پر لفظ دین کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے پیغمبر کی بات اب ہمارے پاس آخری پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں سنت ہے۔ اس کے بعد انسانی سطح پر اس کو سمجھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی قرآن ہمیں دے دیا گیا، تو یہ جو ریکنسٹرکشن ہے، ریویو ہے، ریوائز کرنا ہے، نظر ثانی کرنا ہے، یہ انسانی فہم پر نظر ثانی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بات سمجھی، اپنی طرف سے مطمئن تھا کہ میں نے ٹھیک سمجھا ہے، وقت کے ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو انسانی فکر تو صحیح و خطا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے لیے معیار بنا دیا ہے کہ انسانی فکر صحیح و خطا کے مراحل سے گزرے بغیر نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے، نہ کبھی اس سے خالی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، اس کا کیا سوال ہے؟ اللہ کا دین تو اپنی آخری حجت کے طور پر آ گیا، اور وہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہ پیغمبر کی سنت میں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خدمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو سمجھنے کی خدمت انجام دی ہے۔ اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی مرجو رائے تو نہیں اختیار کر لی گئی، کوئی ایسی بات تو اس میں نہیں ہے کہ جہاں اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر کوئی قاعدہ بنایا گیا ہے لیکن اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ سب چیزیں انسانی فکر میں ہو رہی ہوتی ہیں یا انسانی فہم میں۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ میں دین کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں اور بڑے کرنے کے کام ہیں، وہ کر لینے چاہیے۔